آج اپنے ریاض صاحب کو بھی تکلیف دی ہے. ان کے یہاں جاتا تو ہے نہیں ٹیلی ویژن ان بیچاروں کو خام خواہ. شاید آپ کوشش کریں گے کہ جلدی ہو جائے. بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. کب سے آئے ہیں نیو یارک سے؟ کل میں آیا تھا اور انشاءاللہ اتوار کو واپس جاؤں گا. اچھا، بہت چھوٹا بس سفر ہے. کیا وجہ؟ بس آپ سے ملنا تھا، گھر والوں سے ملنا تھا بس. ٹھیک ہے، چلیں پھر شروع کریں. تو یہ پہلا سوال افریقہ کے ایک ملک سے ایک دوست نے بھجوایا ہے. جی، وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ نفس سے کیا مراد ہے اور نفس کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں؟ یہ تو سارے قرآن کریم کا سوال ہے. نفس، وہ نفس جو خدا تعالیٰ نے پاک بھیجا ہے دنیا میں، اگر وہ مرتے وقت تک نفس سے مطمئن نہ ہو چکا ہو تو وہ نفس مراد ہے. اگر انسان اپنے نفس کو وہ پہچان لے جیسا خدا نے بھیجا تھا تو پاک حالت میں رکھے گا. اور چونکہ خدا نے بندے کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ فطرت جس پر خدا نے اس کو، اللہ نے جو اس فطرت پر اس کو تخلیق کیا ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی فطرت اور انسان کی فطرت اور. کئی لوگ بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ علماء نے بھی یہ ترجمہ اس طرح کیا ہے، مگر میرے نزدیک ہرگز کوئی اس میں مذاکرہ نہیں. صفات باری تعالیٰ ہی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. جو اسماء آدم کو سکھائے گئے تھے وہی اللہ کے اسماء ہی ہیں. ان کے مطابق اگر انسان کی تخلیق نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ کی طرف فطرت انسانی کو تبھی ایک عاشقانہ لگن نہ ہوتی. بس وہ فطرت مراد ہے جو صفات باری تعالیٰ کی ایک جھلک انسان پر پڑی ہے، اور اس کو انسان جوں جوں آگے بڑھاتا ہے، پہچانتا ہے، تعلق باللہ بڑھتا جاتا ہے. کیونکہ اس فطرت کو جو خدا نے اپنی صفات سے ودیعت فرمائی ہے اس کو پہچاننے کا واضح مطلب ہے عرف اللہ. تو اس میں تو کوئی بیچ میں پیچ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. باقی پہچاننے کا ایک ہی گر ہے، سچا رہے انسان. جو آدمی دوسروں سے سچا ہے وہ اپنے سے بھی سچا رہتا ہے، اور اس کی پہچان میں پھر کوئی فرق نہیں آتا، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. فرمائیے.